اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے۔ گویا پوری سورہ کا نہ صرف خلاصہ ہے بلکہ پورے دین اسلام کا ایک مرکزی نقطہ اس آیت کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی عزت، ان کی شان و شوکت کو گویا جوڑ دیا گیا اس آیت کے اندر اس بات کے ساتھ، اور مسلمانوں کو، مخلص مومنوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ یہ دو تین کام ہے تم کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو۔ کوئی تمہاری خود نمائی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، دنیا داری نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے بعد دنیا اور آخرت تمہاری ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں سربلند کرے گا، تمہیں عزت دے گا، اور مرنے کے ساتھ ہی گویا جنت کی بادشاہی کا تاج پہنو گے، کامیابی تمہارے حصے میں آئے گی۔ مخلص مومنوں سے خطاب ہے۔ کہا گیا کہ مومنوں اصبروا، صبر کرو۔ یعنی یہ معاملہ جو ہے نا کفر و شرک کے خلاف جو تم نے جنگ چھیڑی اور خاص کر عقیدے کی جنگ چھیڑی ہے، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ہمیشہ یہی ہوا ہے، برابر اس جنگ کو قائم رکھنا ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ نے اس سے دستبردار نہیں ہونا ہے، سرنڈر نہیں کرنا ہے کافروں مشرکوں کے سامنے، چاہے کتنی ہی ان کی فوجیں ہوں، اتنی بڑی تعداد ہو، ان کی زور ہو، ہر طرف یہی بناتے نظر آ رہے ہیں، لیکن تم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ حق دعوت جو اٹھائی ہے، اب اس کی مخالفت ہوگی۔ جب مخالفت ہوگی تو اس مخالفت کا جو تم مقابلہ کرو گے، اس کا نام جہاد ہے۔ وصابروا، اور صبر کرنا، بالکل ڈٹے رہنا مقابلے میں اور ثابت قدم رہنا۔ ورابطوا، اور جمے رہنا۔ یہ رابطو ہوتا ہے مورچوں کے اوپر جمے رہنا، ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کرنا اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ یہ جو کرے گا اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے، یعنی اللہ کا خوف کھاتے ہوئے کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیا تو پھر اللہ کے ہاں اس کا کیا انجام نکل سکتا ہے۔ کیونکہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی انداز سے کہ دیکھو تم اگر اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرو گے، تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ یہ چیزیں پیاری ہیں، تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، گھر بار، کاروبار، نوکریاں، ساری ان 8 محبتوں کا ذکر کیا سورہ توبہ کے اندر کہ یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں جہاد سے زیادہ پیاری ہیں، یعنی یہ روک رہی ہیں، تو پھر انتظار کرو مرنے کا۔ مرنے کے ساتھ ہی گویا جہنم کی خوشخبری سنو گے، اور منافقت کی تمہیں پتہ چلے گا منافقت کیا ہوتی ہے۔ تو خوشخبریاں نہیں پھر ملیں گی تمہارے لیے، خوشخبریاں ان کے لیے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، کہ جو ایمان لائیں ایسا مضبوط ایمان لائیں اللہ کے اوپر، بالکل دل کی گہرائی سے پوری خوشی کے ساتھ، بلکہ فخر کریں اس ایمان کے اوپر کہ مالک نے ایسا ایمان دیا ہے۔ اللہ کی محبت ہر چیز کے اوپر چھا گئی ہے گویا زندگی کے ہر معاملے کے اندر۔ پھر اللہ کا ذکر، ہر وقت اللہ کی یاد، اللہ سے محبت، اس کے وقار کا خیال۔ شرک کی ایسے دشمنی کرنی ہے کہ جس طرح اینڈ ہوتا ہے، کہ جس طرح نہیں بندہ آخری بات کہتا ہے کسی کو، یاد میں نہیں یا تو نہیں، اس طرح شرک کو کہنا ہے کہ یار میں نہیں یا تو نہیں، میری زندگی میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک یہ شرک اور کفر ہوگا۔ ہر ایک کو جہاں سے بھی شرک اور کفر کا کوئی معاملہ اٹھے گا اس کے خلاف میں آواز اٹھاؤں گا، چاہے واسطے وسیلے کا شرک ہو، ان پکاروں کا شرک ہو، جو یا علی مدد، یا رسول مدد پہ پکاریں لگائی جا رہی ہیں، یا غوث مدد، یا معید دین چشتی خواجہ مدد کیجیے، تو یہ پکاریں ہوں، یا نظر و نیازیں ہوں، 11ویں شریف ہو یا 12ویں شریف ہو یا محرم شریف ہو، یہ سبیلیں شریف ہوں، چادریں شریف ہوں، تعویذ شریف ہوں، جمہوریت شریف ہو، پیر شریف ہوں، جتنے بھی شریف ہیں یہ بدماشی کے روپ میں جو آئے ہوئے ہیں۔ شرک سب سے بڑی بدماشی ہے، یاد رکھنا ہے اس زمین کے اوپر۔ شرک سب سے بڑی بدماشی ہے اس زمین کے اوپر، کہ اللہ کی زمین کے اوپر رہتے ہوئے تم نے اللہ ہی کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں تمہارے نزدیک۔ کائنات کا مالک حکم دے اور اس کا حکم پہلا، اس کی قانون کہ شرک یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ تمہارے رب کا یہ آخری فیصلہ ہے
کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہوگی. بتائیں کس کو اس قانون کی پاس ہے؟ 73 کا قانون کچھ نہ ہو جائے، بھٹو صاحب کا قانون نہ کچھ ہو جائے، اس کی کیا ویلیو ہی کوئی نہیں اس قانون کی. وہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں گویا ایک رکاوٹ ہے اللہ کے راستے میں. یہ جمہوریت بذات خود ایک مشرکانہ نظام ہے، اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور بلکہ مقابلہ ہے پوری طرح دین اسلام کا، ایمان خالص کا. سارے انبیاء جتنی ان کی تاریخ ہے، کہیں کسی نے جمہوریت کے ذریعے جمہوری انداز سے یہ دین اسلام کو نہیں پھیلایا ہے، نہ یہ اس طرح پھیلتا ہے. یہ دعوت کے ذریعے آتا ہے، توحید کی دعوت دی جاتی ہے ہر قوم کے اندر، چاہے وہ آزاد قوم ہو عاد و سمود کی طرح، چاہے غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑی بنی اسرائیل ہو، یا معیشت کی چکی میں پسی ہوئی یہ مکے کے لوگ ہوں. ہر جگہ جہاں بھی دعوت اٹھی ہے، لا حکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا معبود، تمہارا داتا، تمہارا دستگیر ایک ہے، کوئی اور نہیں ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے، کسی اور کو نہیں پکارنا ہے، کوئی واسطہ وسیلہ، کوئی بے حق فلاں بے حرمت فلاں نہیں ہے. تعویذ گنڈا اب ختم ہو جائے گا، کوئی پیری مریدی نہیں ہوگی، کوئی جمہوریت نہیں ہوگی، سارا کا سارا دین اللہ کے لیے خالص ہوگا. جب تک یہ دین قائم نہیں ہوتا ہے ہم انشاءاللہ جدوجہد کرتے رہیں گے. یہ جنگ چھیڑی ہے کفر شرک کے خلاف، یہ برابر قائم رہے گی. آج ایک پوسٹ کسی نے بنائی جس کے اندر اس انداز سے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے حکمرانوں، تم نے یہ پتہ نہیں فارم 47 کے ساتھ کھیلتے آ رہے ہو 75 سال سے. یہ اپنے عطف ٹینک اور پتہ نہیں خالد ٹینک اور فلان ٹینک اور غوری میزائل اور ایٹم بم کیا کس لیے بنائے ہیں؟ یہ نمائش کے لیے بنائے ہوئے ہیں. ان کا رخ کر دو اسرائیل کی طرف اور انڈیا کی طرف اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی طرف. میں کہتا ہوں رخ کرنے سے کیا ہوگا؟ پہلے ایمان لاؤ، پہلے توحید کو اپناؤ، ایمان خالص تم اپناؤ. سارے سویلین حکمرانوں اور سویلین عوام اور فوجی بھائیوں سارے کے سارے مل کے ایمان خالص کی طرف آؤ. توحید کی یہ دعوت ہے تم سب کے لیے، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ بات ماننی پڑے گی. یہ بات مانو گے تب تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے گی، اور دنیا کی ذلت تب ختم ہوگی جب تک یہ بات نہیں مانو گے. اور کتنی سادہ بات ہے، اور ہم سب میں مشترک ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کے اوپر اکٹھے ہو جاؤ، سارے کے سارے اختلافات چھوڑ دو، اور سب سے پہلے شرک اور کفر کا کلا کما کر دو. ایسی جتنی شرک کی علامتیں ہیں، شرک کی چیزیں ہیں، یہ چاہے گنبد ہوں، مزار ہوں، مورتیاں ہوں، تصویریں ہوں، کوئی کسی دفتر کے اندر کسی کی تصویر نہیں ہوگی جس طرح نمایاں کی جاتی ہے. اندازہ ہماری عدالتوں کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں، بڑی بڑی پوسٹر اوپر لگے ہوئے ہیں. تو ان بتوں کے نیچے بیٹھ کے آپ کیسے انصاف کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو بالکل یہ تصویر بازی نہیں ہونی چاہیے. یہاں گلف کے اندر بھی ان بادشاہوں نے بڑے بڑے لگائی، ہر دفتر کے اندر ہر جگہ ان کی تصویریں. یہ بت پرستی ہے. اور پیروں کی تصویریں، عبد القادر جیلانی کی تصویریں لگائی ہیں لوگوں نے گھروں کے اندر. گروپ فوٹو ہے، پیروں کی گروپ فوٹو بھی موجود ہے. اندازہ لگائی جس طرح مشرکین مکہ نے اور پوری عرب سے، قبائل عرب سے یہ بت آہستہ آہستہ بیت اللہ اور گردنواہ میں وہاں گٹھے ہو گئے 360. بالکل یہی اس آخری امت مسلمانوں نے بھی کیا ہے. پہلے علیحدہ علیحدہ پیروں کی تصویریں ہوتی تھی، اب ایک فریم کے اندر میں نے دیکھی ہیں، سارے کے سارے ایک ہی فریم کے اندر ہیں. کسی نے سانپ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کوئی شیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیوار کے اوپر بیٹھا ہوا دیوار چلا رہا ہے، کوئی کشتی کو زندہ کر رہا ہے انگلی سے، چھوٹی انگلی سے. اندازہ لگائیں، ان کی طاقتوں کا اندازہ لگائیں ہوئے، ان کی طاقتوں کا اندازہ لگائیں کہ چھوٹی انگلی سے پوری 12 سال کی کشتی عبد القادر جیلانی. اور جو عرب کی تاریخ بتائے کہ عبید اللہ ابن یونس، خود میں نے وہ کتاب پڑھی، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے وہ کتاب، نجوم الزہرا کے نام سے ہے. اس کے اندر عبید اللہ ابن یونس جب گورنر بنا ہے بغداد کا، تو اس نے پہلا کام یہی کیا ہے کہ عبد القادر جیلانی کے سارے مکانات، اس کے محلات کو گرایا ہے. تو اس نے کہا یہ حرام کی کمائی سے اس نے سب کچھ اکٹھا کیا تھا، بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس کا غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہیں ہوا. رات کو پولیس بھیجی اور عبد القادر جیلانی کی قبر کو کھڑوا کے ہڈیاں دجلہ میں جا کے پھینکی ہیں کہ یہ وقف کی زمین ہے، اس کے اوپر دفن ہونے کا کوئی حق نہیں ہے اس کو. تو بہرحال ہڈیاں ہوتی بھی جو کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ نہ اس کے اندر ہڈیاں ہیں عبد القادر جیلانی کی قبر کے اندر، اور نہ ہی علی حجویری کی قبر کے جہاں ہے علی، اس کی بھی وہاں ہڈیاں کوئی نہیں، کیونکہ قبر اصلی کسی کو معلوم بھی کوئی نہیں. یہ انہوں نے مجاوروں نے یہاں ایک اڈا بنا کے کمائی کا اڈا بنایا ہوا ہے بھاٹی کے اندر. تو بہرحال ہڈیاں ہوتی بھی تو کچھ نہیں کر سکتی تھی. انسان مرتا ہے، ہڈیاں خاک کے ساتھ خاک ہو جاتی ہیں. قیامت کے دن مردوں کو اٹھایا جائے گا. یہ جتنی قبروں کے اندر بابے ہیں یہ سارے اموات غیر احیاء ہیں، کوئی بھی ان میں زندہ نہیں ہے. قبروں کے اندر کوئی زندہ نہیں ہے. یاد رکھیے قیامت سے پہلے مردہ سر نہیں اٹھا سکتا ہے. اور یہ سننا سماع موتا کا عقیدہ شرک کی جڑ ہے، اور حیاتن انبیاء فی القبور کا عقیدہ
یہ شرک کی جڑ ہے۔ ان قبروں میں برزخ نہیں ہے، برزخ اوپر ہے، اور جتنے بھی شہداء ہیں وہ جنتوں میں زندہ ہیں، نبی علیہ السلام جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں میں نہیں۔ تو یہ سارے عقیدے قرآن و حدیث سے بالکل ثابت ہیں، لہٰذا ان فرقوں سے نکلو اللہ کے بندو۔ یہ سارے کے سارے فرقے ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی قادیانی ہے، کوئی رافضی ہے، شیعہ ہے، اور کوئی تنظیم اسلامی کے نام سے، کوئی جماعت اسلامی کے نام سے، کوئی مجتہدہ مجلس عمل کے نام سے کبھی آتے ہیں، کبھی 9 ستارے گٹھے ہوتے ہیں، پھر حلوے کی دیگ وہاں چڑھائی جاتی ہے علی جوہری کی قبر کے اوپر، ان 9 ستاروں نے کی تھی۔ اور یہ سارے کے سارے اللہ کے بندو، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے اللہ کے بندو، یہ ہر جگہ ثابت کیا جا سکتا ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کی بالکل مزید رہنمائی کی جا سکتی ہے۔ فوجی بھائیوں کے لیے بھی یہ ایک بڑی خوشخبری ہے، یقین کیجئے۔ یہ جب آیت میرے سامنے آئی اور اس کی تفسیر کے اندر جو حدیثیں آئی ہیں، خاص کر جو فوجی جوان ہیں جو سرحدوں کا پہرا دیتے ہیں یا اللہ کے راستے میں جو جہاد کرتے ہیں، مخلص مومن، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، جن کے عقیدے بالکل صاف ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ اگر سارے یہ ثواب، یہ ساری رحمتیں سمیٹنا چاہتے ہو میرے فوجی بھائیوں اور قوم کے محافظوں، اگر یہ سب کچھ سمیٹنا چاہتے ہو اور سمیٹ سکتے ہو تو اس کے لیے شرک چھوڑنا پڑے گا، شرک کے ساتھ پھر بدترین دشمنی کرنی پڑے گی۔ تو اس آیت کی تشریح میں جو روایت آتی ہے، ایک تو سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط، یعنی ایک دن کا پہرا، دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اور تم میں سے کسی کے کوڑے رکھنے کی جگہ بھی اگر جنت میں مل جائے تو اس کی ساری چیزوں سے بڑھ کر وہ بہتر ہے، یعنی جو زمین اور آسمان میں ہے۔ اور اللہ کے راستے میں شام یا صبح چلنا دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ دنیا صبح یعنی چلنا دعوت کے لیے، یہ تبلیغی بھائیوں کے لیے بھی غور و فکر کا معاملہ ہے کہ تبلیغ کرو جتنی مرضی کرو، لیکن شرک کی نہیں، فضائل اعمال کی نہیں، قرآن کی تبلیغ کرو، صحیح حدیث کی تبلیغ کرو۔ یہ شرکیہ کتابیں بغلوں میں اٹھا کے تم تبلیغ اور جہاد کر رہے ہو۔ کسی نے غنیت الطالبین اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے فیوز یزدانی اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے انفاس العرفین اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے فضائل اعمال اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے فیضان سنت اٹھائی ہوئی ہے، کسی نے مکتوبات اٹھائے ہوئے ہیں، کسی نے جناب حضرت کے ملفوظات اٹھائے ہوئے ہیں۔ بتاؤ قرآن کو کون اٹھائے گا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں کراچی میں تھا، کراچی یونیورسٹی میں جب ایم اے ایجوکیشن کے وہ امتحان ہو رہے تھے تو ہم مسجد میں نے صلات پڑھی، پیپر سے پہلے تھوڑا سا ٹائم تھا، تو برل شرک کرنے والوں کے پیچھے تو میں نے کبھی صلات نہیں پڑھی ہے، وہاں میں اکیلا ہی پڑھ رہا تھا۔ ان کی صلات ویسے بھی ہو چکی تھی اور نہ ان کے اوپر صلات فرض ہے، شرک کے ساتھ کسی کے اوپر کوئی عمل فرض نہیں ہے۔ تو ایک ہلکا سا بنا ہوا تھا، بیٹھے ہوئے تھے کچھ لوگ تبلیغی جماعت والے، تو اس وقت دعائیں مانگ رہے تھے، پروگرام ان کا ختم ہوا تھا، تو میں بھی صلات پڑھ کے ذرا فارغ ہوا تو میرا دھیان ذرا ادھر سے، ظاہر بات آواز آ رہی تھی، تو وہ ان کے جو امیر صاحب تھے وہ اس طرح کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو صحابہ کرام پڑھتے تھے، اور دیکھیے قرآن ہماری بھی وہی کتاب، ان کی بھی وہی کتاب، ان کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے، لیکن آج مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، تو محنت کرنی ہے، وقت لگانا ہے، اس طریقے سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں نے یہ باتیں سنی تو میں ذرا قریب ہو گیا، میں نے کہا حضرت اگر اجازت دیں تو کچھ عرض کروں؟ تو کہنے لگے ہاں ہاں بتائیے۔ میں نے کہا دیکھو کلمہ ہم وہی پڑھتے ہیں جو وہ پڑھتے تھے صحابہ کرام، نبی علیہ السلام، اور کتاب بھی وہی ہے قرآن، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے ہاتھ میں وہ کتاب تھی، میں نے قرآن کی طرف اشارہ کیا جو اوپر وہ شیلف میں پڑے ہوئے تھے، میں نے کہا ان کے ہاتھ میں وہ کتاب تھی اور آپ کے ہاتھ میں فضائل اعمال ہیں، تبلیغی نصاب ہے، تو کیسے خیر آئے گی؟ تو ایک دم ماتھے پر بل پڑے اور کہنے لگے کہ اس میں بھی تو قرآن و حدیث ہی ہے نا جی۔ تو میں نے کہا قرآن و حدیث بھی اس کے اندر ہے، لیکن شرکیہ واقعات بھی اس کے اندر ہیں، اسی کے اندر سے آپ کو ملے گا کہ حضرت نے قبر سے ہاتھ نکال کے اونٹ کو ذبح کر دیا ہے، اسی کتاب میں آپ کو ملے گا کہ حضرت نے قبر سے ہاتھ نکال کے مسافہ کیا، اسی میں آپ کو یہ ملے گا کہ حضرت نے شفیعوں کی تھیلی پکڑا دی۔ تو کہاں گیا آپ کا وہ عقیدہ کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین؟ یہاں تو قبر والے بھی مخلوق سب کچھ کر رہے ہیں۔ کتنی باتیں، یہ تو صرف چند بڑی بڑی ہے یہ شرکیہ واقعات سے۔ تو حالانکہ بڑے بڑے پروفیسر وہاں بیٹھے ہوئے تھے یونیورسٹی کے، لیکن کسی نے اس بات کی حمایت نہیں کی اور کسی نے قرآن کی بات کی اور ایمان کی بات کی حمایت نہیں کی ہے، سارے ادھر ہی ان کا جھکاؤ تھا کہ یہ بھی تو وہی ہے نا جی، یہ بھی وہی کہاں ہے، یہ اس کے مقابلے میں لکھی گئی ہے، باقی جو اچھی باتیں ہیں وہ تو قرآن حدیث کی باتیں ہیں۔ مٹھائی لائے ہیں، زہر ملا کے لائے ہیں حضرت صاحب زکریا صاحب۔
تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو. یہ صرف ایک کتاب کا میں نے حوالہ دیا ہے، ورنہ ہر جگہ یہی ہے. محمود الحسن کی تفسیر پڑھو، پہلے صفحے کے اوپر یا کا نعبد و یا کا نستعین کا ترجمہ ٹھیک لکھا، لیکن حاشیہ چڑھایا اور کہا کہ اللہ کے مقبول بندے کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے. بس ایمان کی چھٹی ہوگی. وہ بندوں کو پکارنا، اللہ کو پکارنا کیسے ہے؟ یہ بتاؤ ذرا. اتنی سادہ سی بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب پہلے صفحے کے اوپر آپ نے شرک کیا، دماغ بنا لیا اور شرک کا انجیکشن دے دیا، تو اب اللہ کی کتاب آپ کے لیے کیسے ہدایت کا راستہ کھولے گی؟ آگے تو سارا ختم ہو گیا، تمہارا ذہن ہی مشرکانہ بن گیا. اینک سرخ لگا لو گے تو اس کے بعد ہر چیز آپ کو سرخ نظر آئے گی. اسی طرح مشرکانہ اینک لگاؤ گے تو ہر چیز پھر آپ کو اسی انداز سے نظر آئے گی. پھر مردے داتا نظر آئیں گے، پھر مردے دستگیر نظر آئیں گے، مردے حاجت روا اور مشکل کشا اور مختار کل نظر آئیں گے آپ کو. تو اینک اتارو نہ شرک اور کفر کے اور یہ مسلک کی اور فرقے کی، تب آپ کو نظر آئے. قرآن کی اینک جب پہنو پھر آپ کو یہ ساری چیزیں صحیح طریقے سے اصلی حالت میں نظر آئیں گی. تو میرے پیارے بھائیوں، یہ صرف آپ کے لیے میں یہ بات بیچ میں یہ حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے. ایک اور حدیث بھی اس سلسلے میں سن لیجئے کہ سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، ایک دن اور رات اللہ کے راستے میں رباط ہوتا ہے پہرا دینا، جم جانا مورچے کے اندر، ایک مہینے کے سیام و قیام سے بہتر ہے. اللہ اکبر. اندازہ لگاؤ، ایک مہینے کو روزے رکھنا آسان کام ہے، اور پھر قیام کرنا راتوں کو، بتائیے کتنا بڑا اجر ہے. لیکن ایک رات جو اللہ کے راستے میں سپاہی، مسلمان سپاہی، مومن سپاہی وہ پہرا دیتا ہے تو وہ اجر و ثواب میں بڑھ گیا. اور فرمایا اگر وہ مرے، ابھی اور آگے سنیے، اگر وہ مر جائے، یعنی اسی حالت میں مر جائے کہ یہ ظاہری بات ہے مورچے پہ کھڑا، کسی ٹائم کسی طرف سے کوئی تیر آ سکتا ہے، گولی آ سکتی ہے، محاذ پر کھڑا ہے، اور اسی حالت میں اگر وہ مر جائے تو اس کا عمل قیامت تک جاری رہے گا، گویا قیامت تک اسی طرح کھڑا رہا ہے. اندازہ لگائیے جو وہ کرتا تھا وہ عمل، یعنی اور اس کا رزق اس کے لیے جاری کیا جائے گا. یعنی ظاہری بات فوراً جنتوں میں چلا جائے گا، جنت الفردوس میں چلا جائے گا. اور یہ دیکھ لیجئے. اور فرمایا اور ہر طرح کے فتنے سے پھر وہ محفوظ بھی ہوگا، کوئی پھر اس کے بعد فتنے میں نہیں ہوگا. جس طرح اوپر جا کے جو سوال وغیرہ ہوتے ہیں وہ ساری ظاہر بات جان دے دی اس نے، اب ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جائے گی. تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں پیر نہیں ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں. ہمدردی ہے مجھے. 7 پنجاب ریجمنٹ کا میں افسر ہوں. 70 پی ایم میں لانگ کورس کے ساتھ میں پاس آؤٹ ہوا تھا. جیسی بھی 9 جور کمپنی میں نے ٹریننگ کی ہے. تو یہ دیکھیے، یہ ایمان عقیدے کی باتیں ہیں، توحید کی باتیں ہیں. تو کیا مرنے کے بعد ایمان لاؤ گے؟ موت کے بعد تو معاملہ ختم ہو جائے گا. مرنے سے پہلے ایمان خالص اختیار کرو، تب تمہاری عزت ہوگی. دنیا کے اندر بھی یقین کیجیے کوئی قوم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے تھی. ہندو دم دبا کے بھاگیں گے، یہود و نصارہ کانپیں گے، جزیہ دیں گے سارے کے سارے، یقین کیجیے. اور اگر یہ معاملہ نہ کیا گیا، ایمان نہ لایا گیا، اس بات کو اہمیت نہ دی گئی، تو ذلت اور خواری بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح تمہارے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، اور کوئی تمہاری ویلیو نہیں ہے پوری دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.